خط لکھا. اس خط کے اندر اس نے نبی علیہ السلام سے پہلے اپنا نام لکھا من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ. یہ خط ہے مسیلمہ جو اللہ کا رسول ہے معاذ اللہ اس کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس کے بعد کہنے لگا اما بعد فإنی اشرکتک فی الامر وإن لنا نصف الارض ولقریش نصف الارض ولكن قریشا قوم یعتدون. اما بعد کے بعد حضور کو خطاب کر کے کہنے لگا مجھے آپ کے ساتھ آپ کی نبوت میں شریک کر دیا گیا ہے, میں آپ کے ساتھ آپ کی نبوت میں شریک ہوں. عرب کی آدھی زمین ہماری ہے, آدھی زمین قریش کی ہے, لیکن قریش کی قوم جو ہے وہ حد سے تجاوز کرنے والی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اس کے خط کے اندر جواب لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب. یہ خط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہے مسیلمہ کذاب کے نام. اس کے بعد حضور نے لکھوایا والسلام علی من اتبع الہدی, اس پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو جو حق کی اتباع کر لے. اما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. زمین کے مالک اللہ ہیں, اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زمین کا مالک بنا دیتا ہے. بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے اس کو خط کا جواب لکھوایا, اس کو اسلام کی دعوت دی ہے. یہ فتنہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح چلتا رہا. اللہ کے نبی علیہ السلام جب تک زندہ رہے یہ بدبخت لوگوں کو اپنی نبوت کی طرف بلاتا رہا. اور علماء نے لکھا اس کے کامیاب ہونے کی ایک وجہ یہ ہے اس کے اخلاق انتہائی عمدہ تھے, اچھے اخلاق کا مالک تھا, بردبار اور متحمل مزاج کا آدمی تھا. کوئی جتنی بڑی بھی غلطی کر لیتا یہ اس کو سزا نہیں دیا کرتا تھا, سختی کا معاملہ نہیں کیا کرتا تھا, بلکہ پیار اور محبت کے ساتھ اس کو سمجھایا کرتا تھا. یہی وجہ ہے اس کے ماننے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا. تو بہرحال جن لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ان میں ایک مسیلمہ کذاب بھی ہے. مسیلمہ کذاب نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے, اپنے آپ کو بطور نبی کے پیش کیا ہے. ظاہر ہے جھوٹا نبی تھا. ایک لفظ یہ سمجھ لیجئے, میں آگے چل کر بھی ذکر کروں گا. ایک نبی ہوتا ہے, ایک متنبی ہوتا ہے. نبی اور متنبی میں فرق کیا ہے؟ نبی کہتے ہیں جو اللہ کا سچا نبی ہو, برحق نبی ہو, اللہ کی طرف سے جس کو مبعوث کیا جائے اس کو نبی کہتے ہیں. نبی نباؤن سے نکلا ہے, نباؤن کا مطلب ہے خبر دینا. تو نبی چونکہ اللہ کی طرف سے سچی خبریں مخلوق کو دیتا ہے اس لیے اس کو نبی کہا جاتا ہے. اور ایک اس کے مقابلے میں متنبی ہوتا ہے. متنبی اس بدبخت بندے کو کہتے ہیں جو نبی تو نہ ہو لیکن نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے. نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو متنبی کہا جاتا ہے. بہرحال اس لیے لفظ سمجھانے کے لیے بول دیا جاتا ہے, حالانکہ بولنا نہیں چاہیے. لفظ کہا جاتا ہے ایک نبی ہے اور ایک جھوٹا نبی ہے. یاد رکھیے یہ سچا اور جھوٹا جو ہے یہ تقسیم جو ہے جیسے یہ نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ نبی تو سچا ہی سچا ہوتا ہے, نبی بھلا کیسے جھوٹا ہوتا ہے. اس لیے عوام اس بات کو سمجھتی نہیں ہے. اس لیے سمجھانے کے لیے غیر نبی کے لیے بس اوقات جو ہے جب نبی کا لفظ بولا جاتا ہے تو ساتھ جھوٹے کا لفظ لگا دیا جاتا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اس کا نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے علماء سمجھانے کے لیے یہ علمی اصطلاح ہے. ایسے بندے کو جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس کو متنبی کہا جاتا ہے, اس کو فراڈیا کہا جاتا ہے, اس کو بے ایمان کہا جاتا ہے. خود کو متنبی کا معنی ہے خود ساختہ نبی بننے والا. بہرحال نبی تو اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے. جو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا نبی بھی نہیں اس کو کہہ سکتے بلکہ اس کو متنبی کہا جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, یہ متنبی تھا, نبی نہیں تھا. بہرحال اس نے خود ساختہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور جتنے بھی نبوت کے خود ساختہ دعویٰ کرنے والے
اسلام کی طرف کی ہے، اسلام ہی کے عقائد کو لے کر اس کے اندر الہاد کا جو ہے ملاوٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اسلام کے عقیدوں کو ہی بگاڑ کر جو ہے امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ ان کے عقائد بھی اسلام سے اخذ کرتا ہے، اسلام سے چوری کرتا ہے، لیکن اس کے اندر اپنے گندے عقائد کی جو ہے اس کے اندر ملاوٹ کر دی ہے۔ ان کے مسلمہ قذاب کے ماننے والوں کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، اللہ فرماتے ہیں تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، الا ابلیس، سوائے شیطان کے، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ قرآن کی واضح نص ہے، قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے سوائے ابلیس کے۔ بہرحال ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کروایا ہے، کہا کرتے تھے یہ کلمہ کفر ہے، اس ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کسی اور کو سجدے کا حکم دے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اللہ کی ذات کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم کیسے دے سکتی ہے؟ اس لیے جو بندہ کہے گا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا ہے وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہی وجہ ہے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ شیطان کا دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، خیر اور شر کا اختیار ان کو دیا ہے، وہ چاہے انسان خیر کے کام کو کرے چاہے شر کے کام کو کرے، یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن اس کا محاسبہ ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا تو نے اچھے کام کیے یہ برے کام کیے۔ بہرحال ان کا عقیدہ یہ ہے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ نہیں کروایا گیا، جو کہتا ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا فرشتوں سے، یہ کفر ہے۔ ایک ان کا عقیدہ یہ ہے، دوسرا ان کا عقیدہ یہ ہے، کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم موجود ہے۔ اہل اسلام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے، اللہ کی ذات جہت سے پاک ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کی ذات جسم سے پاک نہیں، اللہ کا جسم موجود ہے، جیسے انسانوں کا جسم ہے، جیسے دیگر مخلوقات کا جسم ہے، ویسے ہی اللہ کا جسم ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے جو قرآن میں یا جو ان کے نبی کی جو اس نے کتاب لکھی اس کا نام فاروق اول فاروق ثانی، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے اعضاء کے بارے میں ید کا لفظ استعمال ہوا ہے، سما کا لفظ استعمال ہوا ہے، بصر کا لفظ استعمال ہوا ہے، پنڈلی کا لفظ اس کے اندر آیا ہے، چہرے کا ذکر آیا ہے۔ اللہ کے یہ اعضاء ہیں، لیکن ضروری نہیں جس طرح ہمارے اعضاء ہو ویسے ہی اعضاء ہو، اللہ کے اعضاء ہیں، ان کی صورت کوئی اور ہے، ان کی شکل